بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج کا قرآن پاک میں ذکر ملتا ہے کہ یاجوج ماجوج فسادی قوم تھی۔ ذوالقرنین جب اس جگہ پہنچے جہاں یاجوج ماجوج کا ظلم تھا، ایسے میں وہاں کی مخلوق سے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کے واقعے کا پتہ چلا۔ پھر لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد کی گہار کیا۔ ایسے میں حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے اس درمیان جس سے یاجوج ماجوج آتے جاتے تھے، اسے اللہ پاک کے حکم سے لوہے یا شیشے کی دیوار بنا دیا۔ اس طرح سے یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ حضرت ذوالقرنین کے دوارا دیوار بنانے کے بعد یاجوج ماجوج کی خوراک سانپ قرار دیا گیا جو سیدھے آسمان سے برستے ہیں۔ یہ قوم قید ہی رہے گا۔ یاجوج ماجوج ہر دن دیوار کو چاٹ کر کاٹتے ہیں اور اگلے دن کے لیے دیوار چاٹنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگلے دن دیوار پہلے جیسی ہو جاتی ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ یہ 200 گز اونچی اور 50 یا 60 گز چوڑی ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کو سد سکندری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر تھا۔ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟ یاجوج اور ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہے۔ یاجوج اور ماجوج بہت فسادی قوم تھی۔ لوٹ مار کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا ان کا پیشہ تھا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، باہر کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آدمیوں، جنگلی جانور، سانپ بچھو کو بھی کھا جاتے تھے۔ یاجوج ماجوج قیامت کے نزدیک واپس نکلیں گے اور پوری دنیا میں پھیل جائیں گے۔ قرآن پاک میں یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو رکھا ہے وہ بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ میں تم میں اور ان میں مضبوط دیوار بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو۔ یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تو وقت کے لوہے کی چادر بالکل آگ کر دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس تو اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی، نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ ہاں، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین کو بوس کر دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق حدیثیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر ٹیلے سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور ان لوگوں کے شہر کو روند ڈالیں گے، ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جس پانی سمندر یا دریا سے گزریں گے اسے پی جائیں گے۔ پھر لوگ میرے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر نکلیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، تو وہ یاجوج ماجوج اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے،
جنہیں اللہ تعالیٰ خون لگا کر تیر نیچے پھینکے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا جس طرح ہم نے اہل زمین پر غالب ہیں۔ یاجوج ماجوج کا قیامت سے پہلے نکلنا، جیسا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی قوم سے بچنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بنا دی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ دیوار گرا دی جائے گی۔ چونکہ قیامت کے نزدیک جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ رب العزت کے حکم سے اس دیوار سے یاجوج ماجوج کی قوم باہر نکلے گی۔ تب دیوار کے ٹوٹنے کے بعد وہ باہر نکلیں گے اور اتنی تعداد میں ہوں گے کہ سمندر کا سارا پانی پی کر خشک کر دیں گے، اور وہ لوگوں کو قتل و غارت اور ظلم و ستم کریں گے، یہاں تک کہ سب کچھ تہس نہس کر کے ملک شام کی طرف پہنچیں گے۔ ملک شام پہنچ کر کہیں گے اب تو زمین والوں کو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کر ڈالے۔ یہ کہہ کر آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اللہ رب العزت ان کے تیر کو خون آلود کر کے واپس فرمائیں گے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جائیں گے اور کہیں گے اب تو آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اب ہمارے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ اس فتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں پر تنگی اس قدر ہوگی کہ گائے کا کلہ 100 اشرفیوں کا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے ان کے لیے بددعا کریں گے، اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کی بددعا قبول کریں گے اور ایک ایسا کیڑا ان کی گردنوں پر مسلط کریں گے کہ کچھ ہی دیر میں سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، پوری زمین لاشوں سے بھر جائے گی اور ایک بالش بھی جگہ نہ بچے گی۔ ان لاشوں سے بہت ہی بری طرح سے بدبو آنے لگے گی جو برداشت کے قابل نہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں گے، اللہ رب العزت دعا کی قبولیت کے باعث ایک لمبی گردن والے جانور کو بھیجے گا، وہ جانور ان لاشوں کو اٹھا لے جائے گا اور پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت کی بارش برسائیں گے، حتیٰ کہ ساری زمین یاجوج اور ماجوج خون اور بدبو سے پاک اور صاف ہو جائے گی اور چاروں طرف ہریالی پھیل جائے گی۔